آئیے حضرات، بڑی عمدہ محفل ہو رہی ہے، بڑی عمدہ سماعتیں ہیں، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہاں شاعری ہوتی ہے اور شاعری سنی جاتی ہے، علماء بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کی تلاوت کا ہر انسان کو حکم دیا ہے، ہر مسلمان کو حکم دیا ہے، اور اس حکم کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے اللہ نے کہ جب قرآن پڑھو تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو، آرام سے پڑھو اور خوش لہنی کے ساتھ پڑھو، اچھی ادا سے پڑھو۔ مگر اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اچھی لہن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کیفیت سے انسان دور ہوتا چلا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جو کیفیت ہے ہمیں اسے اسی اعتبار سے کرنا چاہیے۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں ان سب کو میرا سلام۔ یہاں ہم اور آپ سب قرآن منقبت کی تلاوت سن رہے ہیں، قرآن منقبت کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جس طرح قرآن مجید کو سننا ثواب، قرآن مجید کو پڑھنا ثواب، قرآن مجید کو مس کرنا ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا ثواب، بالکل ویسے ہی اہل بیت کے فضائل کا سننا ثواب، اہل بیت کے فضائل کو پڑھنا ثواب، اہل بیت کے فضائل کو سن کر واہ واہ کی آوازوں کو بلند کرنا ثواب ہے۔ آپ سب ثواب کے مستحق ہیں۔ آئیے ایک معتبر شاعر پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا استقبال کیجئے، بیداری کا ثبوت دے دیجئے۔ بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، چونکہ میں ایسی محترم شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے میں اس ماحول میں پیش نہیں کر سکتا۔ حاجی جی آپ سے گزارش ہے، تھوڑا سا آپ بھی گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ آگے آ جائیے، آپ بھی تھوڑا سا، آپ حضرات بھی بھیا سامنے آئیے، تھوڑی دیر کے لیے سامنے آ جائیے ذرا سا۔ اور میرا خیال ہے سلیم صاحب اگر زحمت نہ ہو تو یہاں آ جائیے تھوڑی دیر کے لیے۔ سلیم صاحب اور ساون صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ذرا دیر کے لیے ادھر آ جائیے، تھوڑی دیر کے لیے میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں۔ آئیے عرض کرتا ہوں کہ شہزادہ علی اصغر کی گفتگو کر رہے تھے ابھی برادرم سجاد صاحب۔ عرض کرتا ہوں ایک شب میں ماں نے کتنا بھر دیا عزم جہاد۔ میں مصرع پیش کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پہ پورا بھروسہ ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ ناز بھائی عرض کر رہا ہوں ایک شب میں ماں نے کتنا بھر دیا عزم جہاد، 6 مہینے کا مجاہد اور اتنا جوش ہے۔ دیکھیں ملاحظہ فرمائیے، عرض کر رہا ہوں ایک شب میں ماں نے کتنا بھر دیا عزم جہاد، 6 مہینے کا مجاہد اور اتنا جوش ہے، تو منبر دست امامت پر تبسم کا خطیب اس طرح بولا کہ باطل آج تک خاموش ہے۔ منبر دست امامت پر تبسم کا خطیب، منبر دست امامت پر تبسم کا خطیب اس طرح بولا کہ باطل آج تک خاموش ہے، اس طرح بولا کہ باطل آج تک خاموش ہے۔ آئیے آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر اس شخصیت کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں جس نے گزشتہ 4 دہائیوں سے مسلسل بارگاہ محمد و آل محمد نے خوبصورت شاعری کی ہے، خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے۔ ایسے شاعر کو ہماری فہرست میں ہلال نقوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سرزمین علم و ادب لکھنؤ کی نادر شخصیت عزت مآب جناب ہلال نقوی آپ کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست ہے، ہلال بھائی کی شخصیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بار بیداری کا ثبوت دے دیجئے۔ نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات۔ سماعت فرمائیں حضرات۔ دھوم ہے شکریہ بہت بہت صاحب۔ ٹھیک ہے بس شکریہ بہت، جی چلیے ٹھیک ہے۔ چلیے کوئی بات نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دھوم ہے دونوں جہاں میں
آمد شبیر کی، اس مصرے میں ایک مطلع اور چند اشعار۔ مطلع سماعت فرمائیں کہ غیر ممکن ہے مکمل ہو ثنا شبیر کی، کہ غیر ممکن ہے مکمل ہو ثنا شبیر کی، حسرتیں باقی رہیں گی حشر تک تحریر کی، کہ حسرتیں باقی رہیں گی حشر تک تحریر کی۔ شکریہ حضرات، حوصلہ افزائی کہ حسرتیں باقی رہیں گی حشر تک تحریر کی۔ اور حضرات کہ غیر ممکن ہے مکمل ہو ثنا شبیر کی، حسرتیں باقی رہیں گی حشر تک تحریر کی۔ اور حضرات یہاں سے اشعار سماعت فرمائیں کہ سچ تو یہ ہے مدحت حیدر سے پہچانی گئی۔ سماعت فرمائیں کہ سچ تو یہ ہے مدحت حیدر سے پہچانی گئی، شخصیت غالب کی ہو یا شخصیت ہو میر کی۔ سچ تو یہ ہے کہ مدحت حیدر سے پہچانی گئی۔ بہت حوصلہ، شکریہ، بہت شکریہ حضرات، بہت شکریہ کہ سچ تو یہ ہے مدحت حیدر سے پہچانی گئی، شخصیت غالب کی ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کہ شخصیت غالب کی ہو یا شخصیت ہو میر کی۔ سماعت فرمائیں حضرات کہ اس جہاں میں ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ سماعت فرمائیں گے خاص طور سے کہ اس جہاں میں کس قدر مشہور ہیں جاگیریں دو، کہ اس جہاں میں کس قدر مشہور ہیں جاگیریں دو، خانہ کعبہ علی کا کربلا شبیر کی۔ اس جہاں میں کس قدر مشہور ہیں جاگیریں دو، کہ اس جہاں میں کس قدر مشہور ہیں جاگیریں دو، خانہ کعبہ علی کا، حوصلہ افزائی کہ خانہ کعبہ علی کا کربلا شبیر کی۔ شکریہ، حوصلہ افزائی حضرات کہ اس جہاں میں کس قدر مشہور ہیں جاگیریں دو، خانہ کعبہ علی کا کربلا شبیر کی۔ اور نہایت ہی سخن فہم حضرات موجود ہیں، اساتذہ بھی ہیں، ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ آنسوؤں کی نہر لفظوں کے خیام اور ایک سپاہ، کہ آنسوؤں کی نہر لفظوں کے خیام اور ایک سپاہ، ہم نے کاغذ پر منظم کربلا تعمیر کی۔ کہ آنسوؤں کی نہر آنسوؤں کی نہر لفظوں کے خیام اور ایک سپاہ، کہ آنسوؤں کی نہر لفظوں کے خیام اور ایک سپاہ، ہم نے کاغذ پر منظم کربلا تعمیر کی۔ ہم نے کاغذ پر منظم کربلا تعمیر کی۔ ہم نے کاغذ پر منظم کربلا تعمیر کی۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ شام کے دربار میں زینب سر نیزہ حسین، کہ شام کے دربار میں زینب سر نیزہ حسین، اصل میں دو صورتیں ہیں ایک ہی تقریر کی، کہ اصل میں دو صورتیں ہیں ایک ہی تقریر کی۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں حضرات، خیال پیش کیا ہے کہ مصر بک جائے گا لیکن ہو نہیں سکتی ادا۔ سماعت فرمائیں حضرات کہ مصر بک جائے گا لیکن ہو نہیں سکتی ادا،
یوسف کرب و بلا قیمت تیری تصویر کی، کہ مصر بک جائے گا لیکن ہو نہیں سکتی ادا، کہ مصر بک جائے گا لیکن ہو نہیں سکتی ادا، یوسف کرب و بلا قیمت تیری تصویر کی، کہ یوسف کرب و بلا قیمت تیری تصویر کی۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، دو شعر اس سلسلے کے، ایک وضاحت بھی ضروری ہے، اس میں اتنا تھکن والا معاملہ آج کل رہتا ہے، کچھ طرح ہی مصرے موقع نہیں ملا، بہرحال یہ میری بد نصیبی تھی، لیکن مولا قبول فرمائیں۔ دو شعر اس سلسلے کے، اور پھر دوسرے مصرے میں کہ ایسا لگتا ہے صف شبیر میں شامل ہیں ہم، نوجوانوں کی خدمت میں محسوس کیجئے گا شعر، کہ ایسا لگتا ہے صف شبیر میں شامل ہیں ہم، بات ہی کچھ اور ہے اس ماتم زنجیر کی، کہ ایسا لگتا ہے صف شبیر میں شامل ہیں ہم، بات ہی کچھ اور ہے اس ماتم شبیر کی۔ اب ایک شعر سماعت فرمائیں حضرات، یہ شعر ایک خیال ہے، بہت سے افراد سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یعنی آخر عمر میں یا اس سے کچھ قبل کربلائے مولا تشریف لے جاتے ہیں، ایک خیال آیا، اس کو میں نے نظم کیا ہے، سماعت فرمائیں کہ دیر سے کرب و بلا پہنچے تو یہ دل نے کہا، کہ دیر سے کرب و بلا پہنچے تو یہ دل نے کہا، آپ نے جنت تک آنے میں ذرا تاخیر کی، دیر سے کرب و بلا پہنچے تو یہ دل نے کہا، آپ نے جنت تک آنے میں ذرا تاخیر کی، آپ نے جنت تک آنے میں ذرا تاخیر کی۔ آئیے تشریف لائیں، کہ دیر سے کرب و بلا پہنچے تو یہ دل نے کہا، آپ نے جنت تک آنے میں ذرا تاخیر کی، آپ نے جنت تک آنے میں ذرا تاخیر۔ ادھر آئیے سروج بھائی، آگے تشریف سماعت فرمائیں۔ دوسرے مصرے میں چند شعر پیش کر رہا ہوں، ایک سلوات کی گزارش ہے حضرات، صلی اللہ محمد محمد۔ سماعت فرمائیں کہ منکروں کو یہی افسوس ہے غم طاری ہے، کہ منکروں کو یہی افسوس ہے غم طاری ہے، آج بھی مدحت عباس علی جاری ہے، کہ آج بھی مدحت عباس علی جاری ہے۔ اور حضرات یہاں سے یہ چند شعر سماعت فرمائیں اس مصرے میں کہ میں ہوں مداح علمدار حسین ابن علی، کہ میں ہوں مداح علمدار حسین ابن علی، میرا لہجہ نہ خوشامد ہے نہ درباری ہے، کہ میں ہوں مداح علمدار حسین ابن علی، کہ میں ہوں مداح علمدار حسین، کہ میں ہوں مداح، بہت بہت حوصلہ افزائی، بہت بہت حوصلہ افزائی، بہت بہت حوصلہ افزائی، کہ میں ہوں مداح، بہت بہت شکریہ، کہ میں ہوں مداح علمدار حسین ابن علی، میرا لہجہ نہ خوشامد ہے نہ درباری ہے۔ اور آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ شعر ہے، بہت بہت حوصلہ افزائی، شکریہ، بہت بہت حوصلہ افزائی، یہ آپ تمامی حضرات کی جانب سے شعر ہے کہ ہم اسے یاد کریں جشن منا کر اس کا، سماعت فرمائیں، کہ ہم اسے یاد کریں جشن منا کر اس کا، ایک وفادار سے یہ بھی تو وفاداری ہے، ہم اسے یاد کریں جشن منا کر، ہم اسے یاد کریں جشن منا کر اس کا، ایک وفادار سے یہ بھی تو وفاداری ہے، ایک وفادار سے یہ بھی تو وفاداری ہے۔ اور اب حضرات ایک شعر سماعت فرمائیں آپ تمامی حضرات کہ بہت بہت شکریہ، کہ ایک وفادار سے یہ بھی تو وفاداری ہے، اب تو ہمت ہی نہیں ان کے فضائل سوچیں، خاص توجہ چاہتا ہوں، خاص توجہ،
کہ اب تو ہمت ہی نہیں اس کے فضائل سوچے، اب تو ہمت ہی نہیں اس کے فضائل سوچے، فکر عباس کی مدحت میں بہت ہاری ہے۔ ہمت ہی نہیں اس کے فضائل سوچے کہ اب تو ہمت ہی نہیں اس کے فضائل سوچے، فکر عباس کی مدحت میں بہت ہاری ہے۔ اب تو ہمت ہی نہیں اس کے فضائل سوچے، فکر عباس کی مدحت میں بہت ہاری ہے۔ اور حضرات بہت ہی شکریہ، بہت بہت نہایت سخن فہم مجمع ہے، سماعت فرمائیں۔ ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں کہ فکر عباس کی مدحت میں بہت ہاری ہے، کہ خاص مقصد کے لیے مانگا ہے رب سے ان کو۔ سنیں حضرات، تمامی جہاں بھی حضرات سماعت فرمائیں کہ خاص مقصد کے لیے مانگا ہے رب سے ان کو، شکل عباس کی حیدر کو بہت پیاری ہے۔ خاص مقصد کے لیے مانگا ہے رب سے ان کو، کہ خاص مقصد کے لیے مانگا ہے رب سے ان کو، کہ خاص مقصد کے لیے مانگا ہے رب سے ان کو، شکل عباس کی حیدر کو بہت پیاری ہے، کہ شکل عباس کی حیدر کو بہت پیاری ہے۔ بہت بہت حوصلہ افزائی، سماعت فرمائیں۔ جس کو تھوڑا سا بھی شک ہو وہاں جا کر دیکھے، کہ جس کو تھوڑا سا بھی شک ہو وہاں جا کر دیکھے، آج بھی نہر پا غازی کی علمداری ہے۔ کہ جس کو تھوڑا سا بھی شک ہو وہاں جا کر دیکھے، آج بھی نہر پا غازی کی علمداری ہے، کہ آج بھی نہر پا غازی کی علمداری ہے۔ جس کو تھوڑا سا بھی شک ہو وہاں جا کر دیکھے، آج بھی نہر پا غازی کی علمداری ہے۔ اور حضرات کچھ غیر طرح میں کچھ شعر سنا رہا ہوں، اس کے بعد اجازت۔ ایک سلوات کی گزارش ہے حضرات۔ حکم ہے، ہاں جی مجھے معلوم ہے، لیکن مومن انسان ہے، واقعی ہے، عقیدت کا ثبوت ہے، اور انشاءاللہ بنگلور میں بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ سماعت فرمائیں، آپ کا حکم ہے۔ سروج بھائی، آپ کا رخ کس طرف ہے ابھی تک میں نہیں سمجھ رہا ہوں۔ آپ میرے بہت قریبی ہیں، اس لیے میں نے اس جملے کا استعمال کیا ہے۔ نہ آپ قبلے کی طرف ہیں، نہ آپ کسی۔ سماعت فرمائیں، ایک سلوات کی گزارش ہے۔ کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، کہ ذکر علی رواں ہے میری زندگی کے ساتھ، جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ، کہ جاری ہے روشنی کا سفر روشنی کے ساتھ۔ اور حضرات یہاں سے شعر سماعت فرمائیں، آپ کا حکم ہے کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا۔ سماعت فرمائیں کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا، لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ، کہ کاغذ بہار خلد کی تصویر ہو گیا، کہ لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ۔ و حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ لکھا تھا میں نے نام علی سادگی کے ساتھ، اور بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت۔ سماعت فرمائیں کہ بس منزلوں کا فرق ہے دوزخ ہو یا بہشت، تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ۔ دوزخ ہو یا بہشت، کہ تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ، کہ تم بھی کسی کے ساتھ ہو ہم بھی کسی کے ساتھ۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں، جس شعر کا حکم تھا سماعت فرمائیں کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے،
کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ، کہ دستے اجل چہرہ سنوار دے، کہ کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ، کہ دستے اجل ذرا میرا چہرہ سنوار دے، کہ کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ، کچھ پل گزارنا ہے لحد میں علی کے ساتھ۔ اور حضرات یہ چند شعر اور پیش کیے دیتا ہوں اور اس کے بعد سماعت فرمائیں کہ سلوات کی گزارش ہے۔ سماعت فرمائیں حضرات کہ در حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، چند اشعار ہے، 4-5 شعر، کہ در حیدر پہ اترے گا ستارہ مسکرائے گا، یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا، کہ یہ منظر چند آنکھوں کو بہت آنسو رلائے گا۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں، پیشین گوئی ہے کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان، سماعت فرمائیں، 3-4 شعروں کی زحمت ہے، کہ بہت نزدیک ہے وہ وقت جب دنیا کا ہر انسان علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا، کہ علی کے نام پر مانگے گا روٹی اور کھائے گا۔ اور ایک مشورہ ہے، سماعت فرمائیں، یا ایک سوال سمجھ لیں اسے، کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا، کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، کہ منافق سے سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا، کہ سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا۔ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا۔ اور 2 شعروں کی اور زحمت ہے اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ حضرات سے۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، سماعت فرمائیں، کہ قضا کا ذائقہ قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا، قاسم بتا کر ہو گئے رخصت، اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا، کہ اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا۔ بہت بہت شکریہ بہت، کہ اب اصغر مسکرا کر پیاس کی لذت بتائے گا۔ آخری شعر ان لڑکوں کی خدمت میں ہے کہ ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ منافق سے علی کی ذات پر کیوں گفتگو کیجئے، سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا خالی سر ہلائے گا۔ شعر سماعت فرمائیں کہ یاد آ گیا کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو، سماعت فرمائیں کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو، یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا، کہ کلیجے سے لگا لیتی تھی ماں یہ سوچ کر مجھ کو، یہ بچہ جب بڑا ہوگا صفے ماتم بچھائے گا۔